बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सक्कर प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और मीडिया सहाफ़ी आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ आए, हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं यहाँ आया हूँ अपनी टीम के साथ सक्कर के दौरे पर, और यहाँ हमने मुख्तलिफ इशूज़ की निशानदेही की, इशूज़ लोगों से मिले, उनका फीडबैक लिया। और सक्कर की अहमियत इसलिए भी है कि ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और एक शहरी इलाका होना चाहिए था इसको, लेकिन जब आप यहाँ घूमते तो ये देहात का मंजर पेश करता बदकिस्मती से। और दिलचस्प बात ये कि वजीर बल्दियात सिंध इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। छोड़ दे पूरे शहर को, उनके हल्के में अभी गया हूँ, ना सड़क मौजूद है, वहाँ एक कब्रिस्तान है माइक्रो मुराद शाह, वहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा है, लोगों के आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद है और उसका हाल देखे जाए। कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं, मैसर नहीं उन लोगों को। इसी तरह पूरे शहर में जगह जगह सड़कों का बुरा हाल और बारिश की पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं आता। पीने का पानी जिस दरिया से खींचा जाता वही सीवरेज की निकासी होती। मैं खुद गया हूं कल, मैंने देखा कि 4 से 5 जगह सीवरेज का डिस्पोजल हो रहा, इसी पानी में जहां से पीने का पानी लिया जाता। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये कौन से यहाँ के हुक्मरान हैं जिनको ये एहसास और शर्म नहीं है कि जिन लोगों के दरमियान रहते, जो शहर आपको मुंतखब करता, उनकी जिंदगी तो बेहतर करें, उनकी जिंदगी में तो फर्क पैदा करें। ये सिर्फ इसलिए कि लोगों के दिए गए टैक्स का पैसा करप्शन की नजर हो जाता है। सिंध वो बदकिस्मत सूबा है जहां 1000 अरब से ज्यादा की इर्रेगुलरिटीज होती है। वो सूबा जहां पर 500 से ज्यादा प्ली बार्गेन शुदा नैब ज़दा लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे होते हैं। वो सेक्रेटरी खजाना प्ली बार्गेन लेके बैठा हुआ है। ये कोर्ट ने इंकशाफ किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबसे ज्यादा करप्शन में मुलविस ये सूबा है, सबसे आगे करप्शन में। ये जरूरी है कि अब लोग उठें, लोग सवाल करना शुरू करें। लोग पूछे कि लाड़काना में क्यों वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। कुत्ते के काटने के केसेस होते हैं देहातों में, बच्चों को जो है वो कुत्ते काटते, जंगली जानवर उनके लिए खतरनाक साबित होते, फिर अस्पताल में सहूलत मौजूद नहीं होती। सक्कर में मैं सुना, देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तामीर हो रही है अस्पताल की, लेकिन पूछा जाए कि क्या सिर्फ इमारत कायम करने से सहूलत मिलती या इंतजामिया बेहतर करने से सहूलत मिलती? इमारत तो सिविल हॉस्पिटल की पहले से मौजूद थी, लेकिन क्या सहूलत थी? क्या इंतजामिया वहां की बेहतर है? क्या वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? क्या जो अद्वियात हैं वो अवेलेबल है? क्या जो मशीनरी रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है? ये सवाल पूछा जा रहा है पूरे सिंध में। कराची जैसे शहर जो सिंध का कैपिटल है, वहां के हालात देखें, और ये सिर्फ इसलिए कि उधर भी जो नाज़िमीन हुआ करते थे उनको इख्तियार नहीं दिया, सिस्टम को ताकतवर नहीं किया, उनको जो उनके जायज जो इख्तियारात थे वो नहीं दिए गए, नहीं सौंपे गए, और इसी वजह से निचली सतह तक ना फंड्स जा सके, ना इख्तियारात पहुंच सके, और ना लोगों को सहूलत और सर्विस मिल सकी। हम पूरे सिंध में जा रहे हैं, नौजवानों को खड़ा कर रहे हैं,
نوجوانوں میں شعور اور بیداری پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جو کئی سالوں سے سسٹم چل رہا تھا اب مزید نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ یہی نوجوان آئی ایس ایف کی شکل میں، تحریک انصاف کی شکل میں یہ جگہ جگہ اب کیمپینز کر رہے ہیں اور حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں، جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں مختلف ایشوز پر، وہ چاہے صحت کا ایشو ہو، چاہے تعلیم کا ایشو ہو، چاہے بلدیاتی معاملات کا ایشو ہو. انشاءاللہ پورے سندھ میں ان سے سوال کریں گے. صاحب کہتے ہیں اپنے سندھ کے عوام کے لیے تو بڑا اچھا خاصا کام کیا، ان کی آواز کے اعلیٰ تک پہنچائی. اس طریقے سے ہمیں دیگر صوبے ہیں وہاں پہ بھی تقریباً حالات سیم ہیں، تو وہاں پر فکسڈ اور عالمگیر اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح کہ سندھ میں آتا ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں، ایک تو یہ بات میں بڑے دھڑلے سے کہوں گا کہ سندھ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، باقی صوبے بہت بہتر ہیں. آپ جائیں تو صحیح. آج ہم یہاں ایک NICVD کو بڑا زور و شور سے بتاتے، KPK میں 100% ہر فرد کو آپ کا صحت کارڈ پہنچا دیا گیا ہے. ہر غریب شخص جو ہے وہ وہاں 10 لاکھ کا علاج کرا سکتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے، اور گلوبل ریکگنیشن ہے، گلوبل انٹیگریشن ہے اس کی، اور وہ اب پنجاب میں کیا جا رہا. جو آج سندھ کے تیسرے بڑے شہر کا حال ہے، پنجاب میں جائیں کسی دیہات کا حال دیکھیں اس سے بہتر ہے. KPK میں جائیں کسی اور چھوٹے شہر ڈسٹرکٹ کا حال دیکھیں اس سے بہتر ہے. تو سندھ میں یہ یہاں سے وزیر اعظم بھی بنے، یہاں سے ادھر سے ہمیشہ پروونشلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے یہ سندھ کی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی، لیکن کیا سروس دی اتنے سالوں میں؟ یہ 30 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ پنجاب میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے. میں KPK میں بھی فکسڈ کی تنظیم ہے، ہمارے لوگ ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. کہیں جگہ تنظیم کمزور ہے، کہیں جگہ مضبوط ہے. جہاں تنظیم مضبوط ہوتی وہاں آواز زیادہ اٹھائی جاتی. میں پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی کیوں نہیں پنجاب میں ووٹ لے پاتی؟ تو اس وجہ سے کہ کمزور ہے، وہاں وہ نہیں لڑ پاتی، وہاں کے ایشوز نہیں ہائی لائٹ کر پاتی. اسی طریقے سے فکسڈ جہاں مضبوط ہوگی وہاں زیادہ نظر آئے گی، وہاں آواز زیادہ اٹھائے گی. اچھا عالمگیر خان یہ بتائیے گا کہ سر آپ نے کہا کہ سندھ میں کرپشن بنسبت دیگر صوبوں کے بہت زیادہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مینڈیٹ پھر بھی پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جو نظام ہے یہاں پر، جو فیوڈلزم قائم ہے، جو موروثی سیاست، یہ پورے ملک کا پرابلم ہے، نہ صرف ایک صوبے کا. لیکن آہستہ آہستہ دوسرے صوبوں نے اس ہتھ کنڈے سے جان چھڑائی. KPK میں بڑے بڑے خان ہوتے تھے، ان سب کو وہ خانزم ختم ہوا. پنجاب میں بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے، آج بھی ساؤتھ پنجاب میں کئی جگہ قائم ہے. آپ دیکھتے کہ چند فیملیز ہی وہاں پر اسٹیبلش ہے. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا، اور پھر لوگ منتخب کرتے ان کی کنٹریبیوشن، ان کی فیسلٹیز، ان کی سروسز کی بنیاد پہ، پرفارمنس کی بنیاد پہ. سندھ میں یہ جان کے کیا گیا کہ آپ کے تعلیمی ادارے نہیں کھلنے دیے گئے. آج آپ سندھ میں جائیں تو تعلیمی اداروں میں بھینسیں بندی ہوتی، طبیلہ بنا ہوتا. یہ جان کے کیا گیا. یاد رکھیں سندھ کی تعلیم پر پچھلے 5 سے 6 سال میں 600 ارب سے زائد روپے خرچ ہوئے، اور پھر 6000 اسکول بند ہو گئے سندھ میں. 18000 اسکول وہ ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 20000 سے زیادہ وہ اسکول ہیں جن کی باؤنڈری وال نہیں، پلے گراؤنڈ نہیں، واش روم نہیں. یہ جان کے کیا گیا تاکہ لوگ باشعور نہ ہو سکے، لوگ کھڑے نہ ہو سکے ان کے لیے. اور پھر تھانوں پر قابض ہو گئے، کچہریوں پر قابض ہو گئے، لوگوں کو دبایا گیا. اپنی زمینوں پر جو آری کسان ہوتے ان کو دبا کے رکھا گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاندان ہیں جو نسل بر نسل وہ الیکشنز میں آتے جاتے، اور انہی خاندانوں کی بنیاد پہ یہ کچھ سیاسی جماعتیں قائم رہتی. علامگیر صاحب یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے، حکمرانی ان کی چل رہی ہے،
مگر سندھ کے لوگوں کو متبادل بھی تو چاہیے. کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے, پھر اس کی وضاحت بھی آ گئی. مگر یہ جو رویہ ہے پی ٹی آئی نے کیا سندھ کو کیا دیا ہے؟ 2.5 سال گزر گئے ہیں, 3 سال ہونے والے ہیں, تو پی ٹی آئی نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھنے والی ہے, سندھ وزیر اعظم صاحب بار آئے ہیں یا الیکشن سے پہلے کیمپین کی, یا اور ہم نے پوری جان ماری ہر جگہ اپنے نمائندے الیکشن کے لیے تیار کیے. کچھ جگہ جیتے, کچھ جگہ نہیں جیت سکے, اکثریت میں نہیں آ سکے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صحت, تعلیم, پولیس, ایڈمنسٹریشن, ڈی سی, بلدیات, یہ سب صوبے کے پاس ہیں. اب صوبے نے اس کو مینج کرنا. آپ نے خود یہ چیز دیکھی کہ جب ہم کراچی میں کوشش کی ہم نے انٹروین کرنے کی, چاہے وہ کچرے کے معاملات تھے یا بلدیاتی معاملات تھے, تو صوبے نے ریئیکٹ کیا, ریزسٹ کیا. صوبائی حکومت نے اس پر بیانات دیے, ان کے وزراء نے بیانات دیے کہ یہ 18ویں ترمیم کو پامال کیا جا رہا, ہماری کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ختم کیا جا رہا وغیرہ. اور پھر معاملات یہ ہوتے کہ وزیر اعظم صوبے میں آتا, وزیر اعلیٰ اس کو ریسیو کرنے نہیں جاتا, کیونکہ ان کے جو چیئرمین ہیں, ان کی جو قیادت ہے, ان کو نیب اٹھا کر بند کر دیتی کرپشن کے کیسز. تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ یہ کوآپریشن لیول تھا وفاق اور صوبے میں. تو وزیر اعظم نے ہمیشہ تمام صوبوں کو ایک جیسا رکھا. ان کو جو ان کا این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر تھا وہ بالکل دیا گیا, بر وقت دیا گیا. یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں دیا گیا, بر وقت دیا گیا, اور جو ان کا مناسب شیئر تھا وہ دیا گیا. اچھا, آپ کے جو منتخب نمائندگان ہیں پی ٹی آئی کے, جو جس کو سندھ کے لوگوں نے ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے, وہ خود برملا کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یا وفاقی جو کابینہ ہے سندھ میں توجہ نہیں دیتی. ہم بارہا شکایت کر رہے ہیں پھر بھی نہیں سنتے. تو یہ منتخب نمائندگان یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سندھ کی عوام کی آپ باتیں کرتے ہیں. جو نمائندگان کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ ان کو کل پرسوں ہی پارٹی سے فارغ کیا گیا, اس بنیاد پہ کہ سینٹ کے جو ووٹنگ کے معاملات تھے اسی دوران انہوں نے پارٹی سے وفا نہیں کی, اور اس بنیاد پہ, اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوئے. تو جو لوگ آج پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو وہ تو پارٹی مخالف بیانات بھی دیں گے اور اپنے ڈیفینس میں کافی باتیں کریں گے, تو ان کا کیا میں جواب. اچھا, آپ یہ بتائیے گا سر کہ آپ 2018 کے الیکشن میں عوام کو بڑی امید تھی پاکستان تحریک انصاف سے, اور وہ تبدیلی بھی لے کر آئے, لیکن اتنی 70 سالوں میں ایک عام آدمی کی معاشی پوزیشن کمزور نہیں ہوئی ہے جتنی 2.5 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے کر دی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ جو منتخب نمائندے ہمارے ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوئے ہیں, کیا وہ عوامی پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھیں, تھوڑا سا میں اس کو آپ کو مزید سمجھانے کے لیے, پبلک کو سمجھانے کے لیے, معاشی حالات کیوں آج یہ مہنگائی کیوں ہے, کیوں تکلیف میں ہم لوگ, پوری قوم تکلیف میں, یہ میں مانتا ہوں, لیکن وجوہات ہیں اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کتنے قرضے لیے گئے, پچھلے 25,000 ارب تک قرضہ پہنچایا گیا. ہماری معاشی صورت بہتر, ہم جتنی اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں, آمدنی بڑھا دیں, پہلے تو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں. ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ قرضے تو آپ نے بھی لیے. وہ کہتے ہیں کہ 12,000 ارب کا قرضہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی لیا. تو کیا لوگوں کو یہ شعور ہے؟ آپ کو پتہ ہے 12,000 میں سے 6,000 ارب پچھلے قرضوں پر سود کی ادائیگی سے ہوئی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ 12,000 میں سے 3,000 ارب کا قرضہ صرف ڈالر جو اوپر گیا اس کی منی ڈی ویلیویشن, روپے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سمجھنا پڑے گا. یہ کہ عمران خان کی غلطی ہے کہ پچھلے 30 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھائی, یہ کیا اس کی غلطی ہے کہ امپورٹس بڑھاتے چلے گئے, اپنی 48 ارب ڈالرز پہ امپورٹ لا کر چھوڑ دی. آپ جب امپورٹس اپنی بڑھاتے ہیں, آپ باہر سے سامان اشیاء منگاتے, ڈالر ملک سے باہر جاتا, آپ کا ڈالر کا سرمایہ کم ہوتا,
उसी बुनियाद पे एक्सचेंज रेट पे फर्क होता। ये पहली हुकूमत है वाहिद जो हमारी हुकूमत है कि अपनी आमदनी नहीं बढ़, अपने इखराजात नहीं बढ़ाए। आज 7वां महीना है, आमदनी इखराजात से ज्यादा है। स्टेट बैंक से जीरो बोरोइंग पे चल रहे, कोई बोरोइंग नहीं ली स्टेट बैंक से। ये समझना होगा, ये वाहिद वजीर आजम है जिसने अपने खर्चे इखराजात कम किए। माजी के वजीर आजम के दौरे करोड़ों में होते थे, उनके वजीर आजम हाउस का खर्चा करोड़ों में होता था, ये लाखों में लेकर आया, सिर्फ पब्लिक को ये मैसेज एहसास देने के लिए कि जो आप तकलीफ में, हम कोई अयाशी नहीं कर रहे, ना कोई आपके पैसों पर जो है कोई बड़े बड़े इखराजात कर रहे हैं, बल्कि हमने भी आप ही की तरह तर्ज जिंदगी अपनाई। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो इक़्तिदार में आने से पहले वादे किए थे, उनमें से क्या मुकम्मल हुए हैं, कौन सा पूरा हुआ है? जैसे नौकरियां थी, घर थे, या अभी तो महंगाई में अवाम बहुत परेशान है, वो जो ऐलानात थे वो तो दूर की बात है, महंगाई के बाद अवाम बहुत परेशान है। देखिए, जहाँ तक वादों की बात है, वादे कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं, उन्होंने डेडलाइन दी थी, उन्होंने रोड मैप दिया, रोड मैप पर काम किया जा रहा। जहाँ तक घरों की तामीर है, घरों की तामीर पर काम किया जा रहा। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए, उसमें एक कानून था जो हमारे पहले असेंबली में टेबल हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गया, वो कानून जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड था। 1.5 साल लगा उसको सुप्रीम कोर्ट से, वो अप्रूव हुआ, अब उसकी तामीर का काम शुरू है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का सुधार होगा। ये 30 साल का बिगाड़ इमरान खान फौरी नहीं ठीक कर सकता, लेकिन एक अज़म है, एक नियत है, कौम उसके साथ है, और इंशाअल्लाह इन हालात से निकलेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।